ایک شخص کہتا ہے جی مجھے کچھ نیک لوگوں سے محبت ہے مگر میری نیکیاں ان جیسی نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نیکیاں اگرچہ تیری کم ہیں پر تو جن لوگوں سے محبت کرتا ہے نا تو ان کے ساتھ ہوگا۔ اتنی خوشی ہوئی سن کر۔ تو ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور کئی یوٹیوبر وہ کیڑے نکالتے ہیں اور ان سے بیٹھو ان کی بات سنو تو دل میں صحابہ کے خلاف میل پیدا ہو جاتی ہے، بچ نہیں سکتے۔ ایسے جاہلوں گدھوں سے بچا کرو، ان کی باتیں نہ سنا کرو جس کی بات سننے کے بعد واپس صاف دل کے ساتھ بندہ نہ آ سکے، کسی نہ کسی صحابی کے خلاف بغض پیدا ہو ہی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ پیدا نہ ہو۔ اور وہ ظالم دن رات اسی پوائنٹ پر محنت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں کینہ پیدا ہو جائے۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے صحابہ کرام سے محبت کرنا، کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی GT روڈ گجرانوالہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5واں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو میں نے بتایا تھا 4تھے پارے کے آخر میں حرام رشتے بیان کیے ہیں کہ کون کون سے رشتے مستقل حرام ہیں۔ ان میں مزید یہ کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی سب کے لیے حرام ہے، ایک عورت سے 2 شادی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے وضاحتیں کرنا چاہتے ہیں اور تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں اچھے نیک لوگوں کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، جبکہ شیطان چاہتا ہے کہ تم شہوات کی پیروی کرو۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، ایک رحمان ہے اور ایک شیطان ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے، تم وہ چاہتے ہو۔ ہم نے یہ رشتے حرام کیے ہیں، باقی حلال کیے ہیں۔ ہم نے جوڑے بنائے ہیں شادی کے ذریعے، شیطان جوڑے بناتا ہے شادی کے بغیر، اور وہ حلال حرام کی تمیز ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ مسلمان ہو، اس کا دعویٰ کرتے ہو، تو اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں رحمان کے طریقے پر چلنا ہے یا شیطان کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اس کے بعد اکل حرام، یہ سب معاشرتی مسائل ہیں۔ حرام کب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کا حق کھا رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی کا حق کھائیں گے تو ظاہر معاشرے میں بگاڑ تو آئے گا، وہ فراڈ ہو، وہ چوری ہو، وہ دھوکہ دہی ہو، وہ کوئی بھی طریقہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپس میں باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ رضامندی کی تجارت ہو۔ رضامندی تجارت میں ضروری ہوتی ہے، اور وہ رضامندی صرف فریقین کی نہیں، رب کی بھی رضامندی ہونی چاہیے۔ بسا اوقات فریقین راضی ہو جاتے ہیں اور رب راضی نہیں ہوتا۔ جیسے ₹1,00,000 لے لو، 6 مہینے بعد 1.25 واپس کرو، فریقین راضی ہیں مگر رب راضی نہیں ہے اس پر۔ تو صرف رضامندی کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا ہو، یہ بھی وہاں ضروری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حلف اٹھا کر، قسم اٹھا کر کسی کا مال ہڑپ کر جانا، جھوٹے گواہ بھگتا دینا، مال لے جانا کسی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کا جھوٹی قسم اٹھا کر کے مال ہڑپ کرتا ہے، جب اس کی رب سے ملاقات ہوگی اللہ اس پہ بہت غضبناک ہوگا، اور جب رب ناراض ہوگا تو اس کو جنت کہاں سے ملے گی؟ العیاذ باللہ۔ اس کے بعد پھر معاشرتی مسائل بیان کیے ہیں۔
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بیوی شوہر عورت مرد ان کے ہم نے دائرے کھینچ دیے ہیں، تو ایک دوسرے کے دائرے میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ بناوٹی الگ بنائی ہے، آپ کے آگے گاڑی جا رہی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کو کوئی عورت چلا رہی ہوگی۔ بڑا فرق بنایا رب نے، جسمانی بناوٹ بھی الگ بنائی ہے، سوچنے کی صلاحیت بھی الگ بنائی ہے، عقل بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقصات عقل و دین، عورت عقل میں کمزور ہوتی ہے اور دین میں بھی کمزور ہوتی ہے۔ عقل میں کمزور ہونے کی وجہ سے رب نے دو عورتوں کی گواہی ایک کے برابر قرار دی، اور دین میں نقص اس کا یہ ہے کہ ہر مہینے کچھ دن نماز نہیں پڑھتی تو دین میں نقص آ جاتا ہے۔ لیکن یہ بنانے والے نے ایسا کیا ہے، اور اگر وہ شوہر کو پوری سپورٹ کرے نیکیاں کرنے میں، شوہر نیکیوں میں بہت اوپر چلا جائے، تو اس نے تو اس کے گھر ہی رہنا ہے نا۔ جنت میں شوہر کو بہت اعلیٰ مقام مل جائے، اس نے تو اس کے گھر ہی رہنا ہے نا۔ اس کی کمزوری تو نکل جائے گی، پریشانی کی بات کوئی نہیں۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ اپنے خاوندوں کا تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ نیکیاں کریں۔ جتنا اعلیٰ مقام اس کا ہوگا، اس کی نیکی اس کے برابر نہ بھی ہوئی تو رہنا تو اس کے گھر میں ہی ہے نا، اس کا پروٹوکول وہ بن ہی جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کی حالت کی تمنا نہ کرو، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ عورت کو جو رب نے کام دیے ہیں وہ مرد کرنے لگ جائیں، اور جو مرد کو دیے ہیں وہ عورتیں کرنے لگ جائیں۔ عورتوں جیسے لباس اور بال کی کٹنگ مرد کر لیں، مردوں جیسے عورتیں کر لیں، یہ ایکشن تو بعد کی بات ہے، سوچو بھی نہ، تمنا بھی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے مرد پر جو اپنے بالوں کی کٹنگ یا کپڑوں کے حساب سے، چال چلن کے حساب سے عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، اور لعنت کی اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اور پھر کسی کمپنی، فرم، فیکٹری، مل، ادارہ، فوج، سول، پولیس، کوئی بھی ہو، اس کو برباد کرنے کے لیے بہت آسان کلیہ ہے۔ اس کا جو پی این ہے نا، اس کو سیل پر بھیج دو، اور جو کمپیوٹر والا ہے اس کو چوکیدار بنا دو، اور جو مدیر صاحب ہے اس کو کمپیوٹر پہ بٹھا دو، برباد ہو جائے گا۔ بندے وہی ہیں، ڈیوٹیاں چینج کی ہیں۔ جو پہرے داری کرتا ہے وہ سیل مین ہی نہیں کر سکتا، جو کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے وہ ڈائریکٹر نہیں بن سکتا، جو ڈائریکٹر ہے وہ پہرے داری نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایک دائرہ دیا ہے کہ آپ نے انڈور کام کرنے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہا کرو۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی گھر سے نکلی، حضرت عمر کہنے لگے سودا، سودا ہی ہو نا، میں نے پہچان لیا تمہیں، تم چھپ نہیں سک رہی ہم سے۔ وہ بیچاری فوراً واپس آئیں اور اپنے خیمے میں، اپنے گراؤندے میں جانے کی بجائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلی گئیں۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ کھانا کھا رہے تھے، بوٹی آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ آئی کہنے لگی حضرت مجھے عمر نے یہ بات کر دی ہے رضی اللہ عنہم۔ تو اسی وقت وحی کی کیفیت نازل ہوئی، اور وہ بوٹی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ پر بوجھ پڑ گیا۔ اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ عورتوں کو
اپنے ضروری کام کے لیے باہر جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ آوارہ گردی کی اجازت نہیں ملی، ضروری کام کی اجازت ملی ہے۔ بس اوقات شوہر بیمار ہو جاتا ہے، عورت کو کمانا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ بس اوقات بیوی بیمار ہو جاتی ہے، عورت کو کچن میں، مرد کو کچن میں بھی جانا پڑ جاتا ہے، مگر ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو اپنے اپنے ڈبے میں رہو، اپنے اپنے دائرہ میں رہو، دوسرے کے دائرے میں جانے کی تمنا بھی نہ کرو۔ اگر کرو گے تو پھر یاد رکھو، عورت مردوں والے کام کسی حد تک کر سکتی ہے، مرد عورت والے کام نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے، ایک دن کا بچہ آپ کو دیں سنبھال لو گے؟ 24 گھنٹے کے لیے ایک دن کا بچہ آپ کو دیں، چلو پچھلے معاملے تو چھوڑ دیتے ہیں، سنبھال لو گے؟ تو جب عورت آپ کی کرسی پہ بیٹھے گی وہ بھی پراپر کام نہیں کر سکے گی، وہ کمزور ہوتی ہے، کسی حد تک کر لے گی تو ادارہ برباد ہو جائے گا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اس وقت ہر شخص کو پڑی ہوئی ہے کہ میری بچی کہیں نہ کہیں جاب پہ لگ جائے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ معاشرے کا بگاڑ ہے۔ جن معاشروں میں ایسے ہوا ہے وہاں عورت نے جب مرد کی کرسی سنبھالی ہے تو اس نے پھر اپنی سیٹ چھوڑ دی ہے، ان کی پاپولیشن ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اب وہ منتیں کر رہے ہیں، بیبیوں اپنی ڈیوٹی پر آ جاؤ، وہ نہیں آتی، سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چائنا سب سے بڑی پاپولیشن ہے، سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اور باقاعدہ انعامات دے رہے ہیں کہ بچے جنیں گے تو اتنے پیسے ملیں گے۔ یورپ سارا انعامات دے رہا ہے، لیکن عورتیں ہیں کہ اپنی ڈیوٹی پر واپس آنا نہیں چاہتی۔ نصیحت حاصل کرو، سبق حاصل کرو ان سے، اس طرف آپ کو وہ لے جانا چاہتے ہیں جدھر وہ خود جا کر برباد ہو چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو جو ہم نے تمہیں معاملات دیے ہیں اس میں ہی رہو، دوسرے کے اختیارات لینے کی تمنا بھی نہ کرو۔ اور یہ گھر کی گاڑی چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی میاں بیوی گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے بھائی، گاڑی کے نہیں پہیے موٹر سائیکل کے ہو سکتے ہیں، وہ گاڑی کے تو پھر 4 ہوتے ہیں نا، اس پہ تو آپ مانتے نہیں ہو۔ موٹر سائیکل کے مان لیتے ہیں، اور مرد اگلا پہیہ ہوتا ہے، عورت پچھلا پہیہ ہوتی ہے۔ اور اللہ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حکمران ہیں۔ کیوں حکمران ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے کہا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے کہ وہ مال خرچ کرتے، کما کر لاتے ہیں۔ جب ایک سوال کروں آپ سے، 55 اور 45 میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ ہاں کتنا ہے؟ بولو نا۔ 10 کا ہے۔ اگر 55 والا 5 45 والے کو دے دے تو کتنے دے دے؟ 5 دے دے تو فرق 5 کا ہوا نا، 10 کا تو نہ ہوا۔ فرمایا مرد حاکم ہیں 2 وجہ سے، ایک یہ کہ کماتے ہیں، دوسری وجہ کہ ہم نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے کہ یہ تمہارے حاکم ہے۔ جب تو نے اس کو کمائی پہ لگا دیا تو ایک تو نے اس کو دے دیا، ایک تیرے پاس رہ گیا، اب تو حاکم کس وجہ سے ہوگا؟ پھر گھر میں چک چک رہے گی تو پھر چیختا کیوں ہے؟ جب تو نے خود ایسا کیا ہے، اب وہ کماتی ہے تو پھر سن اس کی، جیسے تو اس کو سناتا تھا۔ وہ کہتا میں تھکی ہوئی آئی ہوں، وہ کہتا میں تھکی ہوئی، وہ کہتی میں تھکی ہوئی ہوں، وہ کہتا میں تھکا ہوا ہوں۔ تو وہ جو گھر کا سکون تھا کہ شوہر تھکا ہوا آیا اور آ کر کے گھر اس کو سکون مل گیا، وہ تو نہیں ملے گا۔ تو یہ بگاڑ ہے جو یورپ لانا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مردوں کو حاکم بنایا ہے اور
بگاڑ کی وجہ اس وقت یہ جو ایکویلٹی کہتے ہیں نا، جو تم برابر ہیں، جی سب برابر ہیں، حقوق نسواں بل، ہم کو برابر کے حقوق ہیں، یہ سب اللہ کی بغاوت ہے، ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مرد جب حاکم ہے تو اگر بیوی نافرمان ہو جائے تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ نمبر ایک تو یہ طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہوا ہے، عورت کو نہیں دیا کہ یہ بہت جلدی طلاق بول دے گی، لیکن ہمارے مرد بھی کوئی عورتوں سے کم نہیں۔ کیس آتے ہیں جناب میں نے 4 بار بول دیا، میں نے 8 بار بول دیا، یہ اللہ کی حدود کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی کی بات ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا نمبر 1 فَعِظُوهُنَّ، اس کو سمجھاؤ کہ تو نافرمانی نہ کیا کر۔ نہیں باز آئی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لو، گھر میں رہو مگر ناراضگی کا اظہار کرو۔ پھر باز نہیں آتی تھوڑی بہت پٹائی کر کے دیکھ لو۔ پھر باز نہیں آتی تو پھر اس کے باپ کو، بھائی کو بلاؤ، ادھر سے آپ کا باپ یا بھائی آ جائے اور دونوں غور کریں کہ یہ جوڑا چل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نصیحت کر کے گزارا کر لیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں چل سکتا تو پھر احسن طریقے سے علیحدگی ہو جائے۔ علیحدگی کیسے ہونی ہے کہ ایک بار طلاق دینی ہے ایسی پاکی کی حالت میں جس میں شوہر بیوی کے پاس نہ گیا ہو، پاک ہوئی، یہ اس کے پاس چلا گیا، اب طلاق نہیں دے سکتا۔ اگر طلاق دینے پہ پختہ ہے تو پھر صبر کرے، اس کے پاس نہ جائے، طلاق دے دے، ایک طلاق۔ ایک طلاق کے بعد اس کی عدت گزر جائے تو وہ عورت الگ ہو جاتی ہے اور جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے۔ الگ کرنے کے لیے بہت زیادہ طلاقوں کی ضرورت نہیں ہوتی، 3 طلاقیں تو ہیں کہ اگر اس نے سلو کر لی پھر دے دی، سلو کر لی تو میکسیمم 3 ہیں، لیکن الگ کرنے کے لیے 1 طلاق کافی ہوتی ہے۔ اس وقت لاکھوں کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں، اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عورتیں وہ ناراض ہو کر گھر بیٹھی ہوئی ہیں، بچوں کا باپ پاس نہیں ہے، ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی، بچے باپ کو ترس رہے ہیں، یہ باپ کے پاس ہے تو ماں کو ترس رہے ہیں، حالت خراب ہے۔ اللہ نے آسان حال بتایا ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر فیصلہ کر لو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید معاشرتی خوبیاں پیدا کرنے کے لیے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، والدین سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، قریبی پڑوسی، دور کے پڑوسی، اور جو عارضی پڑوسی ہوتا ہے، جیسے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک مسجد کے نمازی ہو، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مسافروں کے ساتھ بھی، اور غلاموں کے ساتھ بھی، اور تکبر نہ کرو۔ یہ اسلام ہے جو اخلاق سکھاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی دین میں اخلاق نہیں ہے۔ کمیونزم ہے، کھال اتارنے والا دین ہے، سوشلزم بھی کھال اتارنے والا ہے۔ اس وقت جو چل رہا ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم ہے، وہ کہتے ہیں پیسے بڑھاؤ اور اپنا ٹھاٹھ سے رہو، کسی کی طرف مت دیکھو۔ اسلام ہے جو دوسروں کے حقوق کا بتاتا ہے اور اخلاقیات کا بتاتا ہے۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے۔ سعودیہ میں ایک نوجوان نے بتایا کہ ہر مہینے ہم آپس میں بحث کرتے ہیں کتنے پیسے گھر بھیجے ہیں۔ ایک کہتا میں نے 1000 بھیجا، ایک کہتا میں نے 1200 ریال بھیجا۔ ایک فلپائنی تھا، وہ کہتا ہے کہ تم کیا ہر مہینے شروع کر دیتے ہو، کیوں بھیجتے ہو پیسے؟ وہ کہتے ہیں وہاں میرا ابا ہے، میری امی ہے، اور میری بہنیں جوان ہیں، ہم نے ان کی شادی کرنی ہے، تو کیوں نہ بھیجوں میں؟ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ابا بڈھا ہے تو بڈھے خانے میں جمع کروا دو، اماں کو بھی جمع کروا دو، بہن جوان ہے تو کمائی کرے، شادی کر لے۔ کہتا ہے میں تو کماتا ہوں اور خوب کھاتا ہوں اور معاملہ میرا چل رہا ہے، میں تو کوئی پیسہ نہیں بھیجتا۔ یہ ہے کفر اور یہ ہے اسلام۔ اسلام حقوق بتاتا ہے اور انسانوں کی طرح رہنا سکھاتا ہے۔
اسلام میں والدین بوڑھے ہو جائیں تو وہ بچوں کے لیے بہت بڑی نیکیوں کا کارخانہ بن جاتا ہے، سعادت ہوتی ہے کہ ان کی خدمت کر لی جائے، اور ان کے معاشرے میں ان کو پکڑ کر بوڑھے خانے میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ ورنہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے نہیں بچ سکتے، جیسے پہلے لوگوں کو تمہارے بڑوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ اے مدینہ کے یہودیوں، باز آ جاؤ، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر آگ میں ڈالا جائے گا، اور جب چمڑے جل جائیں گے تو اللہ نئے چمڑے چڑھا دے گا تاکہ تکلیف میں کمی نہ آئے، العیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور امانتیں ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ امانت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط جہنم کے اوپر کھینچا جائے گا، باریک ہوگا، اس کے اوپر سے چلنا ہوگا، اس کے ایک کنارے پر امانت ہوگی، اگلے کنارے پر صلہ رحمی ہوگی، جو رشتہ داریاں توڑتے رہے ہوں گے وہ پکڑ کے آگ میں ڈالے گی، اور جو امانتوں میں خیانت کرتے رہے ہوں گے ان کو امانت پکڑ پکڑ کر آگ میں ڈالے گی، العیاذ باللہ۔ اور امانت اگر اجتماعی مال کی ہو پھر تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ مسجد کا چندہ، مدرسے کا چندہ اور جماعت کا چندہ وہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ان کا غلام تھا، وہ ان کی سواری کو تیار کر رہا تھا، ایک تیر آیا لگا اور وہ گر گیا، ڈھیر ہو گیا۔ لوگوں نے کہا جنتی ہے، نبی کا خدمت گار تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اس نے غنیمتوں سے ایک چادر چرائی تھی جو اس اجازت کے بغیر لی تھی، وہ چادر اس پر آگ بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ دیکھو کتنی بڑی سعادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گار ہے۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی کسی قسم کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور فیصل ماننے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں کہلوا سکتے جب تک یہ آپ کو اپنے کیسوں میں آپ کو اپنا حاکم اور قاضی نہ مان لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں بن سکتے۔ اور یہ کہ آپ دیکھتے نہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اور بعض منافق بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ طاغوت کی طرف اپنے کیس لے کر جاتے ہیں۔ اس میں کئی ایک واقعات اس کے شان نزول میں ہیں کہ لیکن اس میں کچھ کمزوری بھی ہے۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس لے جانے کی بجائے یہ مسلمان منافق تھا، کہتا کعب بن اشرف کے پاس جانا ہے، کعب بن اشرف فیصلہ کرے گا ہمارا۔ تو اس طرح کے لوگ اسلام کی عدالت کو چھوڑ کر جو بھی سچا ہوتا ہے نا، حقدار ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے، جی مفتی صاحب سے فیصلہ کروا لو، اور جس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سچ بولا جائے گا، سچا فیصلہ ہوگا، میرے خلاف ہوگا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ہم نے عدالت میں جانا ہے، ہم نے وہاں جانا ہے۔ تو بہت زیادہ کیس حل ہو سکتے ہیں، عدالتوں پر بوجھ کم ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی ثالثی اور اپنی جو پنچایتی قسم کی ہوتی ہیں ان میں پیش کر کے اس طرح کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نبی تھے، مع النبیین والصدیقین، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگے، اور یہ ان کا ساتھ ان کو نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، ساتھی کہتے ہیں ہمیں کبھی کسی حدیث کو سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث کو سن کر ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے جی مجھے کچھ نیک لوگوں سے محبت ہے مگر میری نیکیاں ان جیسی نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نیکیاں اگرچہ تیری کم ہیں پر تو جن لوگوں سے محبت کرتا ہے نا تو ان کے ساتھ ہوگا۔ اتنی خوشی ہوئی سن کر۔ تو ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور کئی یوٹیوبر وہ کیڑے نکالتے ہیں
اور ان سے بیٹھو، ان کی بات سنو، تو دل میں صحابہ کے خلاف میل پیدا ہو جاتی ہے، بچ نہیں سکتے۔ ایسے جاہلوں گدھوں سے بچا کرو، ان کی باتیں نہ سنا کرو، جس کی بات سننے کے بعد واپس صاف دل کے ساتھ بندہ نہ آ سکے، کسی نہ کسی صحابی کے خلاف بغض پیدا ہو ہی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ پیدا نہ ہو۔ اور وہ ظالم دن رات اسی پوائنٹ پر محنت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں کینہ پیدا ہو جائے۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے صحابہ اکرام سے محبت کرنا، کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں کینے سے بچائے اور محبت پیدا کرے۔ اس کے بعد جہاد کی آیات ہیں کہ جیسے ہو، اکیلے ہو یا اجتماعی طور پہ نکلو جہاد کے لیے، اور دشمن چاہتا ہے کہ تم اسلحے سے غافل ہو جاؤ تو تم غافل نہ ہو، اپنا اسلحہ ساتھ لیا کرو۔ پورے یورپ میں، امریکہ میں، اسرائیل میں نیشنلٹی کا معنی ہے کہ آپ ہر قسم کا اسلحہ لے کر گھوم سکتے ہو، اور مسلمان ملکوں میں اسلحہ کا لائسنس چاہیے، اور وہ بڑا مہنگا بنے گا، تقریباً 90,000 روپیہ لگ جاتا ہے لائسنس پہ آج کل، اور پھر اس کی رینوویشن سالانہ اس پہ اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، غریب کے بس میں نہیں رہا، اور پھر اس پر بھی آئے دن جی ہم نے سارے کینسل کر دیے ہیں، اب کوئی کیری نہیں کر سکتا، ہم نے یہ لا لگا دیا ہے۔ کافر اسلحہ سے غافل نہیں، مسلمان کو اسلحہ سے غافل کیا جا رہا ہے۔ جب جنگی حالات ہوں تو پھر کوئی بھی خبر آئے دشمن کے بارے میں، اس کو شیئر نہ کیا کرو ادھر ادھر، بلکہ لا کر امیر کو بتایا کرو، امیر دیکھے گا کہ یہ خبر بتانے والی ہے یا نہیں۔ دشمن اچانک آ چکا ہے، اس کی بہت زیادہ تعداد ہے، اب شیئر کر دو گے تو سب کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ امیر کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، خبر لا کر ان کو دو، آپس میں اس پہ بحث نہ کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کا معاملہ بیان کیا ہے کہ مومن کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کو قتل کرے، اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو پھر 2 مہینے کے روزے اور دیت دینی پڑے گی، دیت ہوتی 100 اونٹ، اور اگر جان بوجھ کر قتل کرے تو پھر اس کی سزا 2 مہینے کے اس کی سزا ہے قصاص، اور اگر اس کے وارث قصاص معاف کر دیں تو پھر دیت ہے اور 2 مہینے کے روزے ہیں، مسلسل روزے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کے فضائل بیان کیے ہیں کہ گھر بیٹھنے والا اور جہاد پہ جانے والا یہ برابر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ درجہ عطا کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ نے 100 منزلہ ٹاور تیار کیا ہے مجاہد کے لیے، ہر منزل کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور اس کے بعد ہجرت کی فضیلت ہے کہ اگر آپ کا دین کسی علاقے میں کمزور ہو رہا ہے تو ہجرت کر جاؤ، آپ کی ترجیح دین ہونا چاہیے۔ ایک ہوتی بڑی ہجرت، گھر بار چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے گئے، ایک ہوتی چھوٹی ہجرت، آپ کے علاقے میں مسجد توحید والی نہیں تھی، اولاد خراب ہو رہی تھی، گھر بیچ کر کسی توحید والی مسجد کے پاس چلا گیا۔ وہاں گلیاں تنگ ہو سکتی ہیں، مکان چھوٹا ہو سکتا ہے، دنیا تنگ کر لو، دین اچھا کر لو، اس کے لیے ہجرت کرنا اور گھر چھوڑ کر جانا یہ بھی بہت ہی فضیلت والی بات ہے۔ شیطان کی سازشیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں ان کو امیدیں دلاؤں گا اور یہ اپنی تخلیق کو بدلیں گے، اپنے چہرے مہرے کو بدلیں گے میرے کہنے پر، یہ شیطان کی سازش ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بیان کر دی ہے۔ اب پھر بھی ہم باز نہ آئیں تو پھر ہماری مرضی ہے۔ اے ایمان والو، سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ، انصاف پر جرأت کے ساتھ سچی گواہی دیا کرو، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کیا کرو، اگرچہ سچی گواہی آپ کے والدین، آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔
ہم تو اول تو والدین رشتہ داروں کے حق میں بولیں گے، وہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، اور اگر زیادہ نیک ہوئے تو چپ ہو جائیں گے، ان کے خلاف گواہی دینے کی ہمت ہم میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہا ہے۔ منافقین کی علامات بیان کی ہیں، وہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، جدھر سے ان کو مفاد ملتا ہے ادھر وہ چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دوستی سے منع فرمایا ہے۔ یا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں سے دوستی لگاتے ہیں، کیا وہاں عزت چاہتے ہیں؟ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے۔ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، رب کی بغاوت کی جا رہی ہو، وہاں سے اٹھ جایا کرو، وہاں نہ بیٹھا کرو۔ اگر تم بیٹھے رہو گے تو انہی کے ساتھی شمار ہو جاؤ گے، وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی گستاخی ہو رہی ہو یا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا شریعت کی بغاوت کی جا رہی ہو، بعض لوگ پوچھتے ہیں میرے رشتہ دار ہیں اور شادی پہ بلا رہے ہیں اور وہاں پہ یہ ہوگا وہ ہوگا، جاؤں نہیں جاؤں؟ میں اس کو کہتا ہوں جاؤ، جاؤ، جا کر ان کو سمجھاؤ یہ بغاوتیں مت کرو۔ بعض آ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو وہاں سے آ جاؤ۔ پھر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داریاں توڑتا ہے، وہ کہیں گے ہماری وجہ سے واپس گیا ہے، تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا، تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ پھر منافقین کا ٹھکانہ بیان کیا ہے کہ یہ جہنم کے آخری پیندے میں ہوں گے علیہ باللہ، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو تھوڑے عمل کو بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، قدردانی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم شکر گزاری کریں تو رب نے ہمیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ اس کا مطلب ناشکری عذاب کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات جہنم بھی دیکھی، جنت بھی دیکھی، اور میں نے جہنم میں دیکھا زیادہ عورتیں تھیں۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا تکفرن العشیر، یہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ ناشکری کی وجہ سے کتنی بڑی بات ہے یہ، اور وضاحت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے مطالبے پورے کرتے رہو، جہاں رکو گے نہ کر سکو گے وہاں آ کر کہے گی میں نے تیرے گھر میں سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اگر عورت ایسے کرے تو یہ اس کی سزا ہے، اور اگر مرد نہ شکرا ہو تو اس کی بھی یہی سزا ہے۔ تو ہمیں انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ابھی آپ بات سن رہے ہیں میری، آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو آپ کو اس پر جب بھی درس سنو کسی کا جزاک اللہ خیر کم از کم کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سنع الیہ معروف، جس کے ساتھ نیکی کی جائے، نمبر 1 فلیکافئہ، اس کا بدلہ دے، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دے۔ اگر نہیں دے سکتا فلیدع لہ، اس کے لیے دعائیں کرے، اور ایک روایت میں فلیثنی علیہ، اس کی تعریفیں کرے تو اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ہم پر کتنے لوگوں کے احسانات ہیں، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور شکریہ کے جتنی شکلیں ہیں، کیونکہ جو ناشکری ہے یہ عذاب کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور نیکی کی توفیق دے، برائی سے بچنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔